السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم غسل کے فرائض اور تیمم کے مسائل بیان کریں گے۔ غسل کے معنی ہے نہانا، یعنی جسم کے ان تمام حصوں کو دھونا جن تک بغیر کسی تکلیف کے پانی پہنچانا ناممکن ہو۔ غسل کرنا یوں تو جسم کی صفائی کے لحاظ سے ایک اچھا عمل ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر شریعت کے نزدیک غسل فرض ہو جاتا ہے، اور جب تک آدمی غسل نہیں کرے گا وہ ناپاک رہتا ہے۔ اور وہ صورتیں یہ ہیں: عورت سے صحبت کرنے کے بعد مرد عورت دونوں پر غسل فرض ہے، مرد حضرات پر احتلام کے بعد، عورت کا حیض بند ہونے کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کا خون بند ہونے پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ: اول دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، اس کے بعد استنجا کرے، بدن پر جس جگہ ناپاکی ہو اس کو صاف کرے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ہاتھ سے خوب ملے، صابن ہو تو صابن بھی استعمال کر لے، اس کے بعد 3 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہائے، خیال رہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اگر بال کے برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، ان میں اگر ایک بھی رہ گیا تو وہ غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا۔ غسل میں 5 باتیں سنت ہیں، ان کے ادا کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 ابتدا میں دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا، جس جگہ ناپاکی ہو غسل سے پہلے اس کو دھو لینا، نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 پہلے وضو کرنا، نمبر 5 تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ غسل کرتے وقت باتیں یا گنگنانا مکروہ ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اگر غسل کے بعد یاد آ جائے فلاں جگہ پانی نہیں پہنچا تو پھر سے پورا غسل کرنا ضروری نہیں، صرف اس جگہ کو دھو لینا کافی ہے۔ اسی طرح اگر کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے تو صرف اس کمی کو پورا کر لیں، دوبارہ غسل کی حاجت نہیں۔ یہاں پہ ایک نوٹ: ناپاکی کی حالت میں انسان دل اور زبان سے خدا کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن قرآن شریف پڑھنا پڑھانا اس کو بغیر پاکی کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں مسجد میں بھی انسان نہیں جا سکتا۔ اور غسل کے لیے اگر پانی نہ ملے یا غسل سے کوئی بیماری ہے جو غسل سے بڑھ جائے گی تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے، اور یہی حکم وضو کا بھی ہے۔ تو یہ تھے غسل کے، آگے ہم تیمم کا بیان۔ پاک مٹی یا کسی ایسی چیز جو مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو اس سے نجاست سے پاک کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات بندے ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہوتا، صحرا وغیرہ یا کوئی بھی ایسی جگہ، تو اس صورت میں بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم پاک کہلاتا ہے، جس سے وضو یا غسل واجب ہوتے ہیں اس سے تیمم بھی ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں آگ میں جلنے سے نرم نہ ہو اور نہ جل کر راکھ ہو جائیں وہ سب چیزیں مٹی کے حکم میں ہیں۔ ان صورتوں میں تیمم کرنا درست ہے۔ کسی شخص کو وضو یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے، تیمم کرنا درست ہے، لیکن یقینی طور پر معلوم ہو کہ پانی 1 میل کے اندر موجود ہے تو پھر تیمم درست نہیں، پانی لا کر غسل اور وضو کرنا واجب ہے۔ نمبر 2 پانی تو موجود ہے مگر اس کے استعمال سے کسی بیماری کے ہو جانے یا بڑھ جانے کا خوف ہو، اس صورت میں شرط یہ ہے کہ کوئی ماہر ڈاکٹر یا حکیم پانی کا استعمال نہ بتائے تو مغز اپنی رائے سے یہ تیمم نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر یا حکیم کہے کہ اس کی مرض پانی سے بڑھے گی تو تب تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 3 پانی نہ ہو، کنویں میں ہو اور رسی یا ڈول، کوئی ایسی چیز جس سے پانی نکالا جا سکے، پاس موجود نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 4 کسی دشمن کے خوف سے پانی پر قدرت نہ ہو، مثلا درندوں یا چور یا ڈاکو کے خوف سے پانی نہیں لے سکتا، تب بھی تیمم درست ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر خوف کسی انسانی دشمن کا ہے اور اس کے دور ہو جانے کے بعد وہ تمام نمازیں دہرانی پڑیں گی جو خوف کے دوران تیمم سے پڑھی گئی ہوں، یعنی کہ اگر درندوں کو خوف ہو تو وہ پانی سے نہیں لے سکتا، تیمم کر سکتے، اگر کوئی انسان ہو اس وقت تو تیمم کر لے، لیکن بعد میں وضو کے ساتھ پانی کے ساتھ وہ وضو کر کے دوبارہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ نمبر 5 سفر میں پانی 1 میل کے فاصلے پر ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ اس بات کا اچھی طرح یقین کر لے کہ پانی 1 میل شرعی لحاظ سے اندر نہیں، شرعی میل انگریزی میل سے تقریباً 1 فرنگ زیادہ ہوتا ہے، تو تب تیمم جائز ہے، ویسے نہیں۔ تیمم میں نیت فرض ہے، اس خیال میں سب سے پہلے نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔
نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں، پھر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملیں۔ جتنا حصہ منہ میں دھویا جاتا ہے وضو میں، اتنا ہی تیمم میں بھی۔ پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک ملے اور انگلیوں کا حلالہ کرے۔ یہ تیمم ہے، یعنی تیمم میں 3 ضربیں ہیں۔ پہلی ضرب دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملیں، یہ ہو گئی۔ دوسری ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور انگلیوں کو حلال۔ یہ 3 چیزیں تیمم میں، اور نیت بھی اس میں ضروری ہے۔ پتھر پر تیمم جائز ہے، اس پر مٹی یا غبار ہو یا نہ ہو، لیکن کپڑے پر جائز نہیں۔ بعض آدمی ریل یا بس وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے پانی نہ ملنے پر اپنی چادر پر تیمم کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ نمبر 2، اگر کسی کا بھی وضو نہیں اور غسل بھی نہیں تو ایک ہی تیمم کافی ہے۔ وضو اور غسل کی نیت الگ الگ کرنا، 2 تیمم کرنا ضروری نہیں۔ ایک ہی نیت کر لے، وہ غسل اور تیمم دونوں ہو جائیں گے۔ تیمم میں ہاتھ اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ اگر بال کے برابر جگہ بھی رہ گئی تو تیمم بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح وضو میں بال برابر جگہ نہیں رہنی چاہیے، اس طرح تیمم میں بھی۔ جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی ملنا اور اس پر قادر نہ ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے، یعنی تیمم کر لیا اس کے بعد پانی مل گیا تو وہ تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی تیمم سے ہو جاتی ہے۔ اگر 20 سال بھی پانی نہ ملے تو تیمم کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ پانی نہ ہونا یقینی طور پر ہو۔ یہ تھے غسل اور تیمم کے احوال۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔